انتہائی واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، آج کی اس خوبصورت محفل کے اندر ہم سب حاضر ہیں۔ سادات گرامی قدر کا جمع غفیر ہے، بالخصوص آج عرس مبارک پیر طریقت رہبر شریعت ذوالقبلہ سید بابا حاجی محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، روح رواں شخصیت پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مخدوم و محتشم جناب قبلہ پیر سید اسرار حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ، عالی مرتبت جناب پیر سید صغیر حسین شاہ صاحب، محترم المقام جناب قبلہ پیر سید آصف حسین شاہ صاحب، حضرت قبلہ پیر سید فقیر حسین شاہ صاحب، آستانہ عالیہ 2 KB سے بڑی معروف ہستی قبلہ پیر سید شہزاد سلطان شاہ صاحب، اور حضرت قبلہ پھر حافظ غلام قطب الدین صاحب چشتی صابری دامت برکاتہم العالیہ، پاک پتن شریف سے آپ بھی جلوہ فرما ہیں، اور سید عابد حسین شاہ صاحب بڑی عظیم ہستی ایک آپ بھی تشریف فرمائیں، اور آپ کے برادر اکبر عزت مآب جناب قبلہ پیر سید ساجد حسین شاہ صاحب، حضور کے تمام غلام عاشق جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کی بارگاہ میں سلام محبت۔ ساؤنڈ والے ابھی مینوں تو سمجھ کو نہیں بھی لگتی کہ میں کی کہہ رہا ہوں، ایک میرے تے مہربانی کر، مینوں سمجھ جدوں تک نہیں آوے گی تو میں سمجھاں گا کسے نوں بھی نہیں آ رہی، اندی ایکو گٹا بالکل سادہ کر اینوں تے سانوں بس سمجھ آندی رہے۔ تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک، جو بن مانگے سب کی جھولیاں بھر رہا ہے، تمام تر قدرت، اقتدار اور اختیار کے باوجود اس کی رحمت کا، اس کے فضل اور کرم کا انداز یہ ہے کہ جو ماننے والوں کو تو عطا کرتا ہی کرتا ہے، جو میرے رب کے وجود کے بھی منکر ہیں میرا رب ان کو بھی اپنے کرم سے محروم نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اس دنیا کے اندر ماں کی گود میں ہماری آنکھ بعد میں کھلی، لیکن اس کا کرم یہ ٹھہرا، اور یہ کرم اس وقت ہوا جب تیرے اور میرے دامن میں کچھ نہیں تھا، نہ کسی ہندو کے گھر پیدا کیا، نہ کسی سکھ، بدھ مت، یہودی اور عیسائی کے گھر پیدا کیا، یہ اس کا خاص کرم تھا کہ ساری مخلوق میں جو امت سب سے افضل ہے اس محبوب دو جہاں کی امت کے اندر ہمیں پیدا فرمایا۔ ساری زندگی اگر گزر جائے اور بندہ اس ایک احسان کا شکر ادا کرنا چاہے، زندگی کم ہے لیکن اس احسان کا شکر کبھی نہیں ادا ہو سکتا۔ کرم کا دوسرا انداز یہ ہے، چاہتا تو ہمارے اعضاء کو، آنکھوں کو یہاں کی بجائے ہمارے پیچھے لگا دیتا سر کے، کسی کے اندر یہ طاقت، کسی کے اندر یہ ہمت یا کسی کی مجال نہیں تھی کہ اللہ کے آگے کوئی اپنی صدائے احتجاج بلند کر سکتا، سننے کی قوت سے محروم کر دیتا، چلنے کی قوت سے محروم کر دیتا، کوئی اسے روکنے والا نہیں تھا۔ یہ صرف اس کا کرم ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اے بندے تیرے اعمال کیسے ہیں، صرف یہ دیکھتا ہے کہ جو روزے میں میرا محبوب ہے تو اس کا امتی جو ہوا نا۔
میرے دامن میں موضوعات کی ایک لمبی فہرست ہے، میں 5 منٹ ان کے اوپر لگا کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا حق ہمارے اوپر ہمارے رب کا ہے، اور اس رب کا حق ہم سے تقاضا یہ کرتا ہے کہ بندے، تجھے دنیا کے اندر زندگی دی، صحت دی، عزت دی، نام دیا، سب کچھ دیا، اب تیری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ تیری پیشانی اللہ کے حضور سجدے میں جھک جائے، کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ سجدہ ہے۔ زبان سے جتنا مرضی شکر ادا کرتے رہو، اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو حیثیت اس سجدے کی ہے جو بغرض عبادت اللہ کو کیا جائے۔ ادھر سجدہ ہوتا ہے، ادھر سر زمین پہ لگتا ہے، اور بندہ اللہ کا اتنا قریب ہو جاتا ہے، اس کی بارگاہ سے صدا آتی ہے، میرے بندے جو مانگے گا وہ بھی دیا جائے گا، جو کبھی نہ مانگا ہو تجھے وہ بھی عطا فرما دیا جائے گا۔ ہر سجدہ کرنے والا بھی اللہ کا قرب نہیں پاتا۔ صوفیاء کی بارگاہ ہے شہنشاہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، تصوف کا، ولایت کا، علم کا، روحانیت کا اتنا بڑا مرکز ہے کہ لوگ چند سالوں کے بعد ماں باپ کی قبروں کو بھول جاتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ 750 سال گزر گئے، دنیا آج بھی گرتی ہے، پہنچتی ہے، دھکے کھاتی ہے، پھر بھی حق فرید یا فرید کی صدا لگاتی ہے۔ سبب کیا ہے؟ تیری اور میری قبر پہ جاتا کوئی نہیں ہے، اور ولیوں کی قبروں پہ سماتا کوئی نہیں ہے۔ ایک ہی اعلان ہے، جو زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے نام لگا دیتے ہیں وہ قبر میں جاتے ہیں، اللہ ان کے چرچے بلند کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے شہنشاہ فرید نے جو قرب کا انداز عطا فرمایا، فرمایا فریدہ مینو مار تے مونج کر تے نکیاں کر کے کٹ، بڑے خزانے رب دے جویں دل چاوی اویں لٹ۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید۔ حضور زندگی کہ جو معیار میں نے اور آپ نے طے کیے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ میری اور آپ کی نظر میں محترم، عزت والا، نام والا وہ ہوا جس کے پاس دنیاوی پروٹوکول ہو، نوکر چاکر ہوں، دنیا کی لذتیں ہوں، اس کے پاس مال دنیا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ قابل احترام ہے، اس کی عزت کی جائے، لوگ پروٹوکول دیتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کا جو نچوڑ ہے، چاہے قرآن کی آیت پڑھ لیجئے یا خطبہ حجت الوداع پر، جب میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو یہ پیغام دیا تھا، اور وہ الوداعی لمحات میں جو میرے محبوب کا صبح قیامت تک امت اور انسانیت کے نام پیغام تھا، اس کا ایک حصہ یہ تھا کہ سنو، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ ذات پات، رنگ و نسل، سارے بت پاش پاش کر کے عزت کا معیار جو میرے نبی نے دیا وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور قرآن نے جسے معیار عزت کہا وہ بھی یہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سنو اللہ کی نظر میں عزت والا وہی ہے جس کی پیشانی اللہ کے حضور سجدے کے لیے جھکنے والی بن جائے۔ باقی سب معیار جھوٹے ہیں، وہ تیرے اور میرے طے کیے ہوئے ہیں۔ ہم سردار بننے کے لیے بھی دن رات کوششیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں نوازا ہے، ایک صحابی رسول ہے، نام ہے حضرت ظاہر
رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا کے محروم طبقوں کو میرے حضور نے یوں عزتیں عطا فرمائی۔ کبھی اس بات کے اوپر غور و فکر کریے گا، وضو ہے وضو نہیں ہے، بیٹھے ہو حضور کا نام لے لیتے ہو، کبھی اپنے اس مقام پہ غور کرنا کہ میں کہاں اور شان محبوب رب العالمین کہاں۔ سبحان اللہ۔ شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے دیکھا پھر حسن لکھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ سے بڑھ کر حسین میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں ہے۔ خلقتا مبرأ من کل عیب، حضور ہر عیب کو دور رکھ کے اللہ نے آپ کی ذات کو تخلیق فرمایا۔ کأنکا قد خلقتا کما تشاء، یا رسول اللہ یوں لگتا ہے جیسے آپ چاہتے گئے خدا آپ کو بناتا چلا گیا۔ اس موضوع کے اوپر بھی بڑا باریک جملہ حضرت حسان بن ثابت نے دیا ہے کہ اگر اللہ پوچھ مصطفیٰ سے رہا تھا تو پھر بنا کسے رہا تھا، اور اگر بنا مصطفیٰ کو رہا تھا تو پھر پوچھ کس سے رہا تھا۔ یہ بڑے ایک باریک سا آپ نے پیغام دیا ہے، اور حضرت اقبال نے جب اس کو کھولا تو کہا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے بھی اسی مضمون کو چھیڑا۔ اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ اتنے قریب سے دیکھنے والوں کو ایک صحابی نے پاس بٹھا کے پوچھا، اے حسان بن ثابت تو نے حضور کی اتنی بڑی تعریف میں محبت بھرے جملے لکھے ہیں، کبھی دیکھا بھی ہے کھلی آنکھوں سے؟ تو سنیے، جیتے جی جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا ان کا انداز کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لما نظرت من انوارہ صلی اللہ علیہ وسلم وضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، حضرت حسان کہتے جب میں محبوب کا مکھڑا دیکھنا چاہتا تو آپ فرماتے میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی انگلیاں اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا کرتا تھا، اور ان انگلیوں کے درمیان سے جو سوراخ تھے ان سے میں محبوب کا چہرہ دیکھا کرتا تھا۔ پوچھا گیا کہ کھلی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھتے؟ کہا ڈر لگتا ہے کہ میری نظر اگر ان کے چہرہ انور پر پڑے، میری آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس حسن کے جلوے دیکھ سکے، ڈرتا تھا نظر بھر کے دیکھوں کہیں اندھا نہ ہو جاؤ۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں پھر کون تماشائی ہو۔ میرے محبوب کے غلام مدینہ شریف مسجد نبوی کے قریب گھاس بیچ رہے تھے ایک صحابی۔ گھاس بیچنے والا کتنا دنیاوی اعتبار سے بڑا ہوگا یہ میں اور آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ حضور اس سے محبت فرماتے ہیں، وہ بیٹھا ہے اپنی جگہ پہ اور گھاس بیچ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے اور رحمت للعالمین نے محبت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اس کی آنکھوں پہ رکھ کے اس غلام سے پوچھا کہ بتا میں کون ہوں؟ قبلہ شاہ جی، پیر صاحب قبلہ، دنیا کے اندر بڑے پیار کرنے والے ملیں گے، لیکن میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جتنا پیار میرے نبی نے امت میں بانٹا اتنا پیار کوئی کسی سے نہیں کر سکا۔ کہاں ایک ادنا سا غلام، کہاں ان کی اندازے کریمانہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کی آنکھوں پہ رکھ کے پوچھا، فرمایا بتا تو صحیح میں کون ہوں؟ وہ صحابی کہتے میں نے ہاتھوں کی ٹھنڈک سے پہچان لیا کہ عام نہیں یہ حضور کے دست رحمت ہیں۔ کہتے میں نے اپنے بدن کو پیچھے کیا اور حضور کے پاؤں مبارک سے اپنی کمر کو لگایا، پھر آقا نے فرمایا بول تو صحیح میں کون ہوں؟ کہتے اس کی زبان ساتھ چھوڑ رہی تھی لیکن آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اور پھر اس نے التجائی لہجے میں کہا
یا رسول اللہ اتنا کرم غلاموں پہ آپ کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں، یہ اللہ کے محبوب ہی ہو سکتے ہیں۔ پھر میرے حضور نے اٹھایا اور سینے سے لگا کے پیار دے کر فرمایا تو نے سچ کہا ہے، جن کا کوئی زمانے میں نہیں ہوتا ان کا میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ دنیا اس فتنوں کے دور میں سوچ میں پڑی ہوتی ہے کہ دیکھیے جی حضور کا ذکر کیوں کریں، کہاں لکھا ہے میلاد منانا، کہاں لکھا ہے کہ حضور کی آمد کے اوپر جشن منائے جائیں، کہاں لکھا ہے جی کہ جلسے اور جلوس کیے جائیں۔ میں نے کہا بھائی تو لکھنے کی بات کرتا ہے، لاکھوں جرم کر کے، ہزاروں گناہ کر کے رات کو تو سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، نہ تیری شکل بگڑتی ہے، نہ تیرا چہرہ مسخ ہوتا ہے، نہ تیری پیشانی پہ تیرے جرموں کی فہرست لکھی جاتی ہے، نہ تیرے گھر کی دہلیز کے اوپر یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ جو صبح بڑا شریف بن کے باہر نکل رہا ہے راتوں کو یہ جرم کرتا رہا۔ کبھی غور کر، پہلی امتیں ایک جرم کرتی، شکلیں بگاڑ دی جاتی، چہرے مسخ کر دیے جاتے، پیشانی پہ لکھا جاتا، گھر کی دہلیز پہ جرموں کی فہرست لکھی جاتی۔ یہ کس کی وجہ سے نہ شکل بگڑتی ہے نہ چہرے بگڑتے ہیں؟ تو ایک ہی جواب ہے کہ جب سے حضور آئے ہیں ہم لاکھوں جرم کرتے ہیں، اللہ نبی کا صدقہ نہ شکلیں بگاڑتا ہے نہ صورتوں کو بگاڑتا ہے۔ رات کو سوئے اور صبح صحیح سلامت اٹھے، تیرا تو پھر حق بنتا ہے کہ خوش ہو کے کہے کہ یا رسول اللہ آپ کے آنے کی ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے۔ محبوبہ تیرے قدم لگے تو اللہ نے ہمیں ہماری صورتیں بگاڑنے کی بجائے قرآن میں وعدہ کر لیا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ محبوب ان کے اعمال دیکھوں یا گنبد خضرا میں میرے حبیب تیرے چہرے کو دیکھو۔ حق بنتا ہے ہر اس امتی کا جو گناہگار ہو کر بھی بڑی عزت سے پھرتا ہو، اس کو چاہیے کہ جب بھی محبوب کی آمد کا موسم آئے گج وج کے سج دج کے زمانے کو بتائے کہ سنو ہم جشن کیوں نہ منائیں جن کے آنے سے ساری کائنات عذاب الہی کی بجائے اللہ کی رحمت کی نظر میں آ گئی۔ آج وہ محمد آئے ہیں۔ مائیں منڈیوں میں بکا کرتی تھیں، کون ہے جس نے ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت کو لیا اور ماں کے قدموں میں رکھ کے کہا یہ منڈیوں میں بیچنے کے لیے نہیں ہے، میں اللہ کا نبی جنت کا پتہ تجھے تیری ماں کے قدموں میں بتا رہا ہوں۔ جس کو ماں کی عزت کر کے خوشی محسوس ہو اس کا حق بنتا ہے سلام کرے بی بی آمنہ کے اس لال کو جن کے آنے سے مائیں جو منڈیوں میں بکتی تھیں اتنی محترم ہو گئی کہ چہرے پہ نظر پڑے تو حج کا ثواب، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ دعا رد ہی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے بحیثیت امتی دلائل کی جانب جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہے؟ جب عزت سے بیٹی کے سر کے اوپر شرم و حیا کی چادر دیکھے، تیرا حق بنتا ہے تو سلام کر آمنہ کے لال کو کہ جن بچیوں کو ماؤں کی گود سے چھین کر باپ زندہ گڑھا کھود کر اس میں ڈال دیا کرتا، اوپر مٹی ڈال دیتا، ان معصوم بچیوں کی آہیں اور سسکیاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر میرے حضور آئے اور میرے نبی کے گھر یکے بعد دیگرے اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی اور میرے حضور نے پھر پیغام دیا، فرمایا سنو جس گھر میں 2 بیٹیاں ہوں 3 بیٹیاں ہوں جو ان کی پرورش کرے ان کا فریضہ نکاح ادا کر دے، حشر کے دن میں محمد انگلی سے پکڑ کر اسے جنت لے جاؤں گا۔ سادات گرامی قدر کے اس ماحول میں ہم بیٹھے ہیں اور بزرگان دین کے عرس کی بھی یہ تقریب ہے۔ یاد رکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود اتنے بلند ہو جاؤ کہ اللہ اپنی نظر میں رکھے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا
تو کم از کم ان لوگوں سے وابستہ ہو جائیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں رہتے ہیں. اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، آپ کا گھرانہ. ایک جملہ فقط میں عرض کرنا چاہوں گا. صدیق اکبر ہوں، ان کی نظر اٹھے تو مصطفیٰ کے گھر کی جانب، حضور کے در دولت کو دیکھیں. حضرت فاروق اعظم کی نظر اٹھے تو میرے نبی کے در اقدس کو دیکھیں. عثمان غنی کی نظر اٹھے تو میرے نبی کے در دولت کو دیکھیں. سنو لوگو، سارا زمانہ جس کے گھر کی جانب دیکھے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ کی نظریں جس گھر پہ جمی رہے اسے یا فاطمہ زہرا کہتے ہیں یا شیر خدا کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. یا حسین یا حسین. ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. اصل میں جنہیں حضور کا رتبہ سمجھ نہیں آیا انہیں حضور کی آل کیسے سمجھ آ سکتی ہے. دیکھیے، ایک پتھر ہے خانہ کعبہ میں جس کو جو قریب چلا جائے محبت سے چومتا ہے. کعبے کی دیوار میں وہ لگا ہوا ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں. حکم ہے جو قریب ہے وہ چومے اسے، جو دور ہے رش زیادہ ہے اور اس تک پہنچ نہیں سکتا وہ دور سے استلام کرے، بوسہ لینے کا اشارہ کر دے، اس کی حاضری بھی قبول ہے. اس حجر اسود کی شان یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ اٹھا کے جنت میں لے جایا جائے گا، ماشاءاللہ قبلہ پیر سید. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. وہ پتھر جو دیوار کعبہ میں لگا ہے اس کی شان یہ ہے کہ حشر کے دن وہ گواہی دے گا کہ اے اللہ، فلاں نے مجھے ایمان کی حالت میں چوما ہے، فلاں نے مجھے کفر کی حالت میں چوما ہے. جس انداز کے ساتھ کوئی اسے چومے گا وہ گواہی دے گا، اور اس کی گواہی اللہ قبول کرے گا، وہ رد نہیں ہوگی. یہاں پہ رک کر میں ایک محبت بڑا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس حجر اسود کے پاس جا کر سیدنا فاروق اعظم نے کہا، فرمایا میں جانتا ہوں انکا حجر لا تضر ولا تنفع، تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. لولا ان رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اپنے نبی کو تجھے چومتا ہوا نہ دیکھا ہوتا میں کبھی تجھے نہ چومتا. جسے ایک بار میرا نبی چومے دنیا چومتی چومتی تھکتی نہیں. اس حسن اور حسین کا کیا رتبہ ہوگا جس کو 1000 بار میرے نبی نے چوما ہوگا. اور اگلی بار جسے ایک بار میرا نبی چوم لے وہ جانتا ہے کافر کون ہے مومن کون ہے، اور جسے 1000 بار میرے نبی چومے اس حسن اور حسین کا رتبہ کیا ہوگا. اس لیے جھوٹا محب بن کر کبھی ان سے اظہار محبت نہ کرنا، کیونکہ وہ دلوں کو جانتے ہیں. وہ تو امتی ہیں نا جی، ہم تو غلام ہیں نا ان کے. یہ اصحاب کہف قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے چند ولی تھے. بادشاہ یہودی تھا، بالجبر لوگوں کو پکڑ کر وہ یہودی بناتا تھا. یہ چند ولی تھے. قرآن کی سورت کو کبھی ترجمے سے پڑھیے کہ اہل اللہ کے پاس بیٹھنے سے بندے کے اوپر نوازشات کیا ہوتی ہیں. بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر ولی غار کے اندر چلے جاتے ہیں.
کی سنگت میں ایک کتا بھی رہتا تھا ان کی دہلیز پر، اس کا ذکر بھی قرآن میں، نجس ہے، ناپاک ہے کتا، لیکن اگر ولیوں کی چوکھٹ ایک کتے کو نصیب ہو جائے تو قرآن کا موضوع بنا دیا جاتا ہے۔ اور قرآن کا موضوع اس انداز میں نہیں ہوتا کہ اس سے نفرت کرو، اس انداز میں ہوتا ہے کہ سبق سیکھو اور میرے پیاروں کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ولی غار کے اندر، کتا غار کے باہر نکلنے لگے تو کتے کو کہا کہ تو بھونکے گا، بادشاہ کو پتہ چل جائے گا، وہ پکڑ کر کہیں ہمیں پھر مجبوراً یہودی نہ بنا دے۔ اس کتے نے کہا کہ ذات کا کتا ضرور ہوں لیکن ولیوں کی سنگت میں بیٹھتا رہا ہوں، مجھے اتنا علم ہے کہاں بھونکنا ہے کہاں نہیں بھونکنا، اتنا علم مجھے ضرور ہے۔ لیکن اس نے اب اللہ سے کہا ولیوں کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا ذات کا کتا بھی ہو تو رتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ اگر کتے کے اوپر یہ حال ہو سکتا ہے تو حضور کے امتیوں کے اوپر کتنا کرم ہوگا۔ اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا کتا ضرور ہوں لیکن انی احب اولیاء اللہ والصالحین، ولیوں اور صالحین سے پیار کرنے والا ہوں، ساتھ لے چلو۔ ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تربیت کے نظام الگ الگ ہیں، ہم مرید بھی بن جائیں تو پیروں کو سمجھاتے ہیں کہ بابا جی تو آنو نہیں پتا، یہ گل نہیں یہ ہی ہے۔ سیانے ہونے مرید سیانے ہو گیا آج کل، تو جڑے میرے رنگے کو 4 کتاباں پڑھ جاون انہاں دی طبیعت ویسے خراب ہو جاندی، چھڈو جی پیر رہی کوئی نہیں۔ یہ تلخ حقائق ہیں، او چھڈو جی وہ ٹر گئے جی، جڑے چنگے لوگ ہیں ٹر گئے، ان پیر رہے ہی کوئی نہیں زمانے تے۔ میں اس کے اوپر ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے بحیثیت دین کے ایک طالب علم، لوگ کہتے ہیں کہ آج اللہ والے نہیں رہے، پیر نہیں رہے، میں کہتا ہوں کہ ہم مرید بھی ویسے نہیں رہے، ہماری طلب بھی دنیا رہ گئی تو آگے ہمیں ملے گا اور کیا۔ کتنے ہم ہیں، کتنی بار اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، کبھی یہ سبق بھی پوچھا ہے کہ حضور یہ تو بتائیے میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہوگا، میرے حضور مجھ سے کیسے راضی ہو سکتے؟ یہ کبھی سبق پوچھا ہے کسی نے؟ کبھی یہ بھی پوچھا ہے کہ حضور کوئی وظیفہ، کوئی ورد رات کو بستر پہ بعد میں سونے نبی کا دیدار پہلے ہو جائے، کبھی یہ طلب پیش کی ہے؟ جب بھی مانگا ہے دنیا مانگی، جب بھی مانگا دنیا مانگی۔ یار دنیا کا طالب خود ہو جائے اور کہے یہ کہ اللہ والے نہیں رہے۔ سنو آخری بات میری اختتام کی جانب، میں اس سید کی بات کر رہا ہوں جسے گولڑے کا تاجدار پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں۔ زبانی کلامی دنیا بڑی محبت کر دی، بڑے بڑے شاعرہ شاعری لکھی، لیکن سامنے نظروں کے، آنکھوں کے پردے ہٹا کر جس نے پاک محمد کا چہرہ دیکھا ہو اسے مہر علی شاہ کہتے ہیں۔ غیرت مند سید تھا، برطانوی گورنمنٹ تھی اور ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی کی رسم تھی۔ پیغام دیا گیا کہ حضرت آپ بھی تشریف لائیے، آپ بھی اس تاج پوشی کی رسم میں شرکت کریں۔ بڑے بڑے جبہ دستار والے پہنچے ہوئے تھے۔ درویش وہ نہیں ہوتا جو یہ دیکھتا رہے کہ بادشاہ مجھے کب بلاتا ہے، درویش اسے کہتے ہیں کہ جو دنیا کی بادشاہی کو پاؤں کی ٹوکر پہ نہ رکھے وہ مصطفیٰ کے در کا فقیر ہوتا ہے۔ آپ کو کہا حضور مہربانی کیجیے شرکت کیجیے، بڑے بڑے صحابے جبہ دستار آ رہے، آپ نے فرمایا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کمشنر راول پنڈی نے کہا کوئی خط،
کوئی تحریر لکھ کے دے دیجیے، آپ کی طرف سے وہاں پڑھ دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا مہر علی شاہ کا قلم اتنا بھی سستا نہیں ہوا کہ وہ انگریزوں کی تعریف لکھے، پہلے اپنے نانا کی تعریف لکھوں گا، جب ان کی تعریف سے قلم فارغ ہوگا پھر کسی اور کی تعریف لکھے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ مرشد خانے میں حاضر، سیال شریف کا آستانہ، مرید کا نام پیر سید مہر علی شاہ۔ تہجد کے وقت مرشد کو وضو کروانے کی ڈیوٹی، پانی بھر کے مرشد کے حجرے کے باہر رکھنا، پھر رستہ دیکھ کے آنا کہ جس رستے سے مرشد نے گزرنا ہے کوئی تکلیف دہ چیز تو وہاں نہیں پڑی۔ مرید کیسا ہوتا ہے؟ ایک دن گئے، وہ پلی ٹوٹی ہوئی تھی، خود لیٹ گئے اور وہ جو اس کا پنجابی چکل ککھ کانے پرالی جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا سامان سی وہ اٹھایا اور اپنے اوپر رکھ لیا۔ مرید نیچے لیٹا ہے، پشت پر پلی کا ٹوٹا ہوا سامان۔ ہم جیسا کوئی ہوتا نا جی ساتھ ساتھ چل پڑتا اور قریب جا کے کہتا بابا جی ویکھے کدھر ڈگ نہ پوے، پلی ٹوٹی ہوئی جی۔ مرید ہیں ہم خود ڈکٹیٹ کرتے بابا جی ویکھ کے ٹرے ہیں، لیکن کامل مرید کون ہوتا ہے؟ صاحب رسالہ کو شہریہ لکھتے ہیں کہ دائیں کندھے پہ ہماری نیکیاں لکھنے والا فرشتہ بیٹھتا ہے، بائیں کندھے پہ گناہ لکھنے والا۔ فرمائے کامل مرید، پکا سچا مرید وہ ہوتا ہے جس کے بائیں کندھے پہ گناہ لکھنے والا فرشتہ 20 سال تک فارغ بیٹھا رہے۔ میں پھر جملہ دہراتا ہوں، جس کے بائیں کندھے پر گناہ لکھنے والا فرشتہ 20 سال تک فارغ بیٹھا رہے اور وہ مرید 20 سال میں ایک گناہ بھی نہ کرے، وہ اس قابل ہے کہ اپنے آپ کو کسی کا مرید کہلوا سکے۔ پھر میرے علی شاہ لیٹے ہوئے مرشد گزرے، آج مرشد کے مبارک پاؤں لگے، جھٹ سے فرمایا ہو تو میرے لیے۔ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضور میں آپ کا خادم ہوں۔ سینے سے لگا کے کہا جا میرے علی، ہمیں کوئی جانے یا نہ جانے، جب تک نبی کا ایک عاشق بھی رہے گا تیرا ذکر ضرور ہوتا رہے گا۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے میں گفتگو کو اور آگے بڑھاتا۔ حضور کوشش کیجئے یہ نہ دیکھیے کہ اگلا کیا ہے، یہ دیکھیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ خود احتسابی سے بڑا دنیا کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اپنے آپ پر غور کیجئے اور اپنے دن بھر کے اعمال کو دیکھیے، یقین جانیے رات کو سوئیں احتساب کر کے سوئیں، صبح اٹھو تو سر سجدے میں پڑا ہو، جہاں سے گزریں نظر جھکی ہو، لوگ چہرہ دیکھ کر کہیں وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔